محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الرسول لعلكم ترحمون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم زحمت ہمدان و صداران سید الشہداء وطفیل چاردہ معصومین علیہ السلام، خصوصاً بتعیید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب جمعہ ہے، سمجھ کا دعا شب جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، والحمد لله على كل نعمة، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت، شب قبولیت دعا ہے. پروردگار تو واسطہ تو محمد و آل محمد کا ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما. جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانے غیب سے عطا فرما. ہمارے درمیان سے جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے درجات کو جنت بلند فرما. مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی برزخ کی منزلوں کو آسان فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک محبت اہل بیت اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے مولا و آقا، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کی مخلص غلاموں و جانثار فرما. ربنا تقبل منا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کے سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 56 ہے. اس آیت میں خلاق کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. تو اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہو تو 3 کام اس آیت میں بتائے گئے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز ہے نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، اور تیسری چیز ہے اطاعت رسول. تو پہلا کام جو قرآن مجید اس آیت میں بیان کر رہا ہے وہ اقیم الصلاۃ. یہاں پر نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہ اقرؤ الصلاۃ. پورے قرآن میں کہیں بھی یہ حکم نہیں آیا کہ نماز پڑھو،
بلکہ جہاں بھی نماز کے لیے حکم آیا ہے وہاں نماز قائم کرنے کے لیے حکم آیا کہ نماز کو قائم کرو. تو نماز پڑھنا اور ہوتا ہے اور نماز قائم کرنا اور ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے نماز قائم کرنے کے لیے حکم دیا ہے بار بار کہ نماز کو قائم کیا جائے. اور اسی طرح مسئلے میں بھی ملتا ہے عطیہ اللہ سیستانی کے کہ جو شخص مسائل نماز سے واقف نہیں ہے، شکیات سے واقف نہیں ہے، سہویات سے واقف نہیں ہے، اور امید ہے کہ جب وہ نماز پڑھے گا تو کیونکہ مسائل کو نہیں جانتا ہوگا تو کسی لازمی حکم کی مخالفت اس سے ہو جائے گی. تو اگر کسی لازمی حکم کی مخالفت اس سے ہو رہی ہے تو پھر نماز کو اول وقت سے تاخیر کر دیں، یعنی مؤخر کر دیں نماز کو، اور جو مسائل وہ نہیں جانتا اس کو سیکھے. تو مسائل کو سیکھنے کی اتنی اہمیت بیان کی گئی کہ آپ چاہے نماز کو اول وقت میں نہ پڑھیں، نماز کو دیر کر کے پڑھیں، لیکن جو مسائل ضروری ہیں ان کو ضرور سیکھ لیں. بالخصوص کہ جو روزانہ پیش آنے والے مسائل ہیں ان کے لیے آیت اللہ سیستانی نے بھی تاکید کی ہے کہ ان مسائل کو ہر انسان کے لیے واجب ہے کہ ان مسائل کو سیکھ لے. بالخصوص نماز، کیونکہ نماز سارے فروع دین میں پہلی منزل کے اوپر نماز ہے کہ اگر انسان کی نماز صحیح نہیں ہوگی تو جتنے بھی عمل ہیں وہ عمل قبول نہیں ہوں گے. اسی لیے تارک الصلاۃ، جو انسان نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے بہت زیادہ روایتوں میں یہاں تک کہ اس کو کافر بھی کہا گیا کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا. ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میں کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں، لیکن جو کچھ آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا. جیسا کہ آج کل عام طور پر لوگوں کو یہ مشکل سے دوچار ہیں کہ جو کچھ آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کچھ بچتا نہیں ہے، کچھ برکت نہیں. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ضرور تم نماز نہیں پڑھتے ہوگے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ پھر تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہوگی. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ تمہارے بچے نماز نہیں پڑھتے ہوں گے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی برکت نہیں ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اور اس صحن میں جو درخت لگا ہوا ہے اس درخت کے اوپر جانور کا ایک گھونسلہ ہے، اور اس گھونسلے میں ایک بے نمازی کی ہڈی ہے، اور اس بے نمازی کی ہڈی کی وجہ سے تمہارے گھر میں برکت نہیں آ رہی ہے، تمہارے گھر میں رحمت نہیں آ رہی ہے. جاؤ اور جا کر اس ہڈی کو نکال کے پھینک دو. جب ہڈی کو پھینکو گے تو تمہارے گھر میں رحمت آئے گی، اللہ کی طرف سے برکت آئے گی. وہ شخص گیا اور جا کر جب تلاش کیا اور دیکھا تو اس درخت پر اس کو ایک ہڈی ملی، اور جب اس ہڈی کو اس نے نکال کر پھینک دیا اپنے گھر کے آنگن سے تو اس کے گھر میں اللہ کی رحمت آئی، اللہ کی برکت آئی. تو دیکھا آپ نے، اگر ایک بے نمازی کی ہڈی بھی گھر میں ہو تو اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آتی، برکت نہیں آتی. تو جس گھر میں چلتے پھرتے بے نمازی ہوں اس گھر میں رحمت و برکت کہاں سے آئے گی؟ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اسی طرح اگر کسی انسان سے ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے، ایک وقت کی، صرف صبح کی نماز بھی اگر ترک ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں انسان کو کتنا بڑا گھاٹا اٹھانا پڑتا ہے. اس روایت سے آپ اس کو ملاحظہ کیجئے کہ جب ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے پاس استخارے کے لیے آیا، جیسا کہ عام طور پر لوگ آج استخارہ دکھلواتے ہیں، ہم سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ استخارہ دیکھیے، تو اس زمانے میں بھی لوگ جاتے تھے استخارے کے لیے. تو یہاں پر ایک چیز کو سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام ہے یا کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح کا کوئی کام ہے، تو اس میں ڈائریکٹ استخارہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے آپ اس میں استخارہ کر لیں کہ اللہ کی رائے کیا ہے. نہیں، استخارے سے پہلے ہے مشورہ، کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کام کو جو جاننے والے لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لیں، جو ایکسپرٹ ہیں، جو ماہر ہیں، جو جانکار ہیں، ان لوگوں سے آپ مشورہ کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ جیسا کہیں. اگر مشورے سے بات سمجھ میں آ جائے تو پھر استخارے کی ضرورت نہیں.
تو پہلے مشورہ ہے کہ پہلے مشورہ کریں. آپ نے مشورہ کیا لیکن پھر بھی آپ کے لیے کوئی بات جو ظاہر نہیں ہو سکی اور سمجھ نہیں سکے، جو مشکل تھی وہ حل نہیں ہو سکی، سمجھ میں نہیں آ رہا، پس و پیش میں ہے، کیا کریں یا نہ کریں، تو اب یہاں پر استخارہ ہے کہ مشورہ کر لیا، مشورے سے بات حل نہیں ہو پائی تو اب استخارہ کر لیں. تو آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ وہ استخارہ ہی کر لیتے ہیں، تو پہلے مشورہ کر لیں. تو یہ شخص آیا امام کے پاس، کو ایک بزنس کے سلسلے میں ایک سفر پر جانا تھا. تو آیا امام کے پاس اور آ کر کہا کہ مولا آپ میرے لیے استخارہ دیکھ دیجیے. تو امام علیہ السلام نے استخارہ دیکھا تو استخارے میں منع آیا، استخارے میں بہت برا آیا، بہت خراب استخارہ آیا. تو امام نے اس سے بتا دیا کہ دیکھو استخارہ منع آیا، استخارہ خراب آیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی استخارہ منع آیا، استخارہ خراب آیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سفر پر گیا. جیسا کہ آج کل لوگ استخارہ دکھلواتے ہیں لیکن اگر منع آ جائے تو پھر فوراً کہیں گے دوسری مرتبہ دیکھ لیجیے کیا شاید آ جائے، تیسری مرتبہ دیکھ لی شاید ہے. میرے پاس ایک آدمی آئے تھے، ایک جماعت میں ہم تھے، تو رات کے وقت 12 بجے کے قریب وقت آئے، پھر کہا ایک استخارہ دیکھا. تو ہم نے ایک استخارہ دیکھا، پھر کہا کہ دوسرا استخارہ دیکھ لیجیے، دوسرا دیکھا، پھر منع آیا، تیسرا دیکھا، یہاں تک کہ 10-12 مرتبہ استخارہ دیکھا. ایک ہی کام کے لیے بار بار استخارہ دکھلوانا، یا کچھ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم یہ کام صدقہ دے کے اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یا نہیں. تو ایک کام استخارے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رائے لے رہے ہیں، خدا کا مت لے رہے ہیں، خدا کیا چاہتا ہے. ایک مرتبہ جب نہ یہاں آ گیا تو اس کے اوپر عمل کریں، یہی خدا کی رائے ہے، یہی خدا کا فیصلہ ہے. اب اس کے بعد زبردستی پھر دوسری مرتبہ، میرا ایک دوست سے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرے جتنے بھی دوست مولانا ہیں تو سب سے استخارے کے لیے بول دیا کہ آپ دیکھیے ہم نے دیکھا تو منع آیا، دوسرے سے بھی کہہ دیا کہ دیکھیے وہ منع آیا. تو چاہتے ہیں کہ کہیں سے بھی استخارے میں ہاں آ جائے. تو اصل بات یہ ہے کہ ان کو کام کرنا ہے، جو کام چاہتے ہیں وہ کرنا ہے، مگر چاہتے ہیں کہ استخارے میں ہاں آ جائے، استخارے میں کہیں بھی نہ آئے، استخارے میں کسی نہ کسی. تو 4-5 مولانا سے استخارہ دکھلواتے ہیں کہ کہیں بھی ہاں آ جائے تاکہ وہ کام کر سکے. اسی طرح سے ایک مرتبہ کوئی بیان کر رہا تھا کہ کوئی مسئلہ جب لوگوں کو پوچھنا ہوتا ہے تو ایک مولانا سے نہیں بلکہ جتنے بھی مولانا کا نمبر ہے سب سے ایک ہی مسئلے کو پوچھیں گے تاکہ شاید کوئی ان کے مطابق جواب دے دے کہ ہاں تمہارا ماٹر رضا ہے، تمہیں آ کام کری سکو چھو باندھو نہ تھی. تو کوئی ایک آدمی یہ کہہ دے کہ ہاں کر سکتے ہو تاکہ وہ کام ان کا ہو جائے. تو استخارے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ استخارہ منع آیا، لیکن یہ آدمی بھی عجب سوچ اور فکر رکھنے والا تھا کہ امام معصوم حجت خدا کہہ دے استخارہ منع ہے تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. لیکن یہ آدمی بھی ایسا تھا، آج کے زمانے کی طرح تھا کہ سوچا کہ نہیں ہم کو جانا، چاہے استخارہ منع آ گیا ہو لیکن ہم کو یہ کام کرنا ہی، ہم کو جانا ہی. ہو گیا اور جب سفر پر گیا تجارت کے تو اتفاق سے اس کو بہت فائدہ ہو گیا اور کام بہت اچھا ہوا. بہت زیادہ جو سفر کے لیے گیا، تجارت کے لیے گیا تھا تو تجارت میں اس کو نفع ہوا، بہت اچھا، بہت پیسہ ہاتھ آیا. تو پھر وہ سوچنے لگا کہ آخر استخارے میں منع کیوں آیا. تعجب کرنے لگا کہ اتنا زیادہ پیسے کا فائدہ ہو گیا، اتنا زیادہ مال ہاتھ آ گیا تو استخارے میں منع کیوں آیا. وہ اس فکر میں پڑ گیا. لہذا جب واپس آیا سفر سے، بزنس کی ٹرپ سے جب واپس آیا تو امام کے پاس گیا اور جا کر امام سے کہا کہ فرزند رسول، آپ کو یاد ہوگا کہ میں کچھ دنوں پہلے آپ کے پاس ایک استخارہ دکھلوانے کے لیے آیا تھا. امام نے کہا مجھے یاد ہے تم آئے تھے استخارہ دکھلوانے کے. اس نے کہا کہ آپ نے استخارہ دیکھا، منع آیا تھا. امام نے کہا اس وقت استخارہ منع آیا. اس نے کہا کہ پھر بھی میں سفر پر گیا اور جب میں اس سفر پر گیا تو مجھے بہت زیادہ پیسہ اور مال و زر ہاتھ آیا اور بہت مجھے فائدہ ہوا. تو کیوں میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ استخارے میں منع کیوں آیا جبکہ یہ تو میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوا. یہ سفر پر گیا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، فائدہ ہوا. تو امام علیہ السلام نے جب یہ سنا تو چھٹے امام علیہ السلام مسکرائے اور امام نے مسکرا کر کہا کہ تم جب سفر پر گئے تھے تو ایک رات ایک جگہ پر، ایک منزل پر تم تھک گئے تھے اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے تم نے ڈنر کیا، کھانا کھایا رات کا اور تم سو گئے کیونکہ تھکے ہوئے تھے. اور جب تمہاری آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو چکا تھا اور صبح کی نماز قضا ہو گئی تھی. کیا ایسا ہوا تھا؟
اس نے کہا ہاں مولا ایسا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ میری صبح کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو امام نے فرمایا کہ تمہاری 2 رکعت صبح کی نماز جو قضا ہو گئی، اگر یہ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کے بدلے میں تم کو وہ جو 2 رکعت نماز قضا ہو گئی اس کے بدلے میں پوری دنیا اور جو کچھ اس کے بدلے میں تم کو دے دیا جائے، پھر بھی اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے جو ثواب تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، جو 2 رکعت نماز کا ثواب چلا گیا، اب جو پوری دنیا بھی دے دی جائے تو اب وہ ثواب حاصل۔ اس لیے امام علیہ السلام نے کہا اس لیے میں نے کہا تھا کہ تم اس سفر پر نہ جاؤ، استخارے میں منع آ گیا۔ تو جب استخارے میں منع آ گیا تو یہ سمجھ لے کہ میرے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی، اسی لیے استخارے میں منع آیا ہے، اور اگر ہاں آیا ہے تو ضرور اس میں میرے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، اسی لیے میرے لیے ہاں آیا ہے۔ تو وہ امام تھے، تو امام جانتے تھے، امام نے بتا دیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو نہیں جانتے، ہم سے کوئی استخارہ دکھلواتا ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، ہم یہ اس کے فیوچر کو دیکھ کر بتا نہیں سکتے ہیں، لہٰذا جب بھی استخارے میں ہاں آئے یا نہ آئے اس پر عمل کر لیجئے، خدا کے اوپر بھروسہ کر کے ضرور اس میں ہی فائدہ ہوگا، ضرور اس میں ہی بھلائی ہوگی۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ اگر 2 رکعت نماز بھی چھوٹ جاتی ہے کسی انسان سے تو پھر اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، پھر وہ ثواب چلا گیا، اب وہ ثواب انسان کو کسی طرح بھی ملنے والا نہیں ہے۔ تو اسی لیے نماز کو جو معراج کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج، اور نماز میں جو سب سے زیادہ بڑی حیثیت ہوتی ہے انسان کی، سب سے زیادہ خدا کے قریب ہوتا ہے، وہ کب ہوتا ہے انسان؟ عالم سجدہ میں، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو اور مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ اس آیت میں سجدہ واجب ہے، اگر قرآن عربی میں پڑھیں سجدہ واجب ہے، لیکن اردو میں اگر ترجمہ پڑھیں سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ تو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے انسان جب انسان حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے جسم میں جو سب سے بڑی جگہ اللہ نے بنائی ہے، سب سے محترم، وہ انسان کا سر، وہ انسان کا پیشانی ہے انسان کی، اور اس کو سجدے میں رکھ دیں، خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیں، تو اللہ کہتا ہے کہ کیونکہ میرے لیے سجدہ کر دیا تو اب اللہ انسان کو بلندی عطا کرے گا، اتنی اونچائی عطا کرے گا کہ اب کسی کے سامنے سر کو جھکانا نہیں پڑے گا، کیونکہ خدا کے سامنے سر کو جھکا دیا۔ تو جو خدا کے سامنے سر کو جھکا دے پھر اسے کہیں سر جھکانا نہیں پڑے گا، لیکن جو خدا کے سامنے سر نہ جھکائے پھر اسے ہر جگہ سر جا کر جھکانا پڑے گا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اگر کبھی نماز کے آپ کو توفیق نہ ملے، نماز نہ پڑھ سکیں، تو یہ نہ سوچے کہ آج نماز نہیں پڑھ سکا، بلکہ یہ سوچے کہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت بھی نہیں دی، اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں آنے نہیں دیا، کون سا مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا۔ لہٰذا ان مسائل کو جاننا نماز کے واجب اور لازم ہے۔ تو ہم نے واجبات نماز کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ نماز میں کون سی چیزیں واجب ہیں، جن میں کچھ رکن ہیں اور کچھ ہیں جو غیر رکن ہیں۔ غیر رکن کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر اگر انسان چھوڑے تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو انسان کی نماز صحیح ہے۔ جن میں ایک ہے قرات۔ قرات کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر نماز میں چاہے وہ واجب ہو یا سنت ہو، پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور دوسرے کسی سورے کا پڑھنا، یہ واجب ہے ہر ایک نماز، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اب پہلے سورہ الحمد پڑھے، اس کے بعد جو دوسرے سورے کی تاکید ہے وہ سورہ انا انزلنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ کی تاکید ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ضروری ہے، اس کو جان لیں کہ ایک ہی سورے کو 2 مرتبہ پڑھنا، دونوں رکعت میں پڑھنا مکروہ ہے۔ کسی بھی ایک سورے کو آپ اگر 2 بار پڑھ دیں، جیسے سورہ انا انزلنا پہلی میں بھی پڑھیں دوسری میں بھی پڑھیں تو مکروہ ہے، سوائے سورہ قل هو اللہ احد۔ یہ وہ سورہ ہے کہ اگر دونوں رکعت میں سورہ قل هو اللہ پڑھ دیں تب بھی مکروہ بھی نہیں ہے۔ سورہ الحمد پڑھیں پھر سورہ قل هو اللہ پڑھ دیں، دوسری میں سورہ الحمد پڑھیں پھر سورہ قل هو اللہ پڑھ دیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان 2 سوروں کو صحیح عربی میں پڑھنا سیکھ لے، سورہ الحمد اور سورہ قل هو اللہ، تو اس کی نماز پوری، پھر کسی اور سورے کو صحیح سے سیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کم سے کم 2 سوروں کو اگر کوئی صحیح عربی میں سیکھ لے، اس لیے صحیح عربی میں آیت اللہ سستانی نے تاکید کی ہے۔ زال میں، زے میں، زوئے میں اور زواد میں ڈفرینس ہے، سب کا تلفظ الگ الگ ہے۔ اگر آپ نے زال کو زے پڑھ دیا، زوال لین کی جگہ زال سے پڑھ دیا، تو اس طرح سے جو قرات کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی، اس طرح سے نماز ہی باطل ہو جائے گی۔
اگر جان بوجھ کر کوئی ایسا پڑھ لے. لہذا صحیح تلفظ کا سیکھنا ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے. تو یہ قرات ہے. اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت میں اختیار ہے یا سورہ الحمد کو پڑھ لیں یا تسبیحات اربع کو پڑھ لیں. تسبیحات اربع کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اربع یعنی 4، کیونکہ اس میں 4 تسبیح ہے اس لیے اس کو تسبیحات اربع کہتے ہیں. تسبیحات اربع سے پڑھنا بسم اللہ پڑھنا صحیح نہیں. تسبیحات اربع سے پہلے بسم اللہ کو نہیں پڑھا جا سکتا ہے. تو تسبیحات اربع کو پڑھیں، ان دونوں سوروں کو پڑھیں، اس کو کہتے ہیں قرات. اس کے بعد ہے تشہد. تشہد جو غیر رکن ہے. تشہد کیا ہے کہ دوسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں یا تیسری رکعت اگر مغرب کی پڑھ رہے ہیں تو اس طرح سے بیٹھے ہیں کہ داہنا پیر بائیں پیر کے اوپر ہو، اطمینان اور سکون کی حالت میں ہو، اور اس کے بعد آپ کے جو ہاتھ ہو وہ زانوں کے اوپر اور ران کے اوپر ہو، ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ ملی ہوئی ہو، اور پھر کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اب یہاں پر ایک چیز کو سمجھیں جو ہم سے سوال بھی کیا گیا تھا کہ پوری نماز میں شروع سے لے کر آخر تک انسان کی نظر کہاں ہونا چاہیے؟ نگاہ مہر پر، سجدگاہ پر ہونا چاہیے. لیکن جب تشہد پڑھ رہے ہیں تو انسان کی نظر زانوں پر ہونا چاہیے، یعنی دونوں پیروں کے بیچ میں، زانوں کے اوپر تشہد کی حالت میں. تو یہ تشہد ہے. اس کے بعد ہے سلام. جب تشہد پڑھ لیا تو اگر آخری رکعت ہے تو اس وقت سلام کا پڑھنا واجب ہے کہ کہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پڑھتے وقت بھی ضروری ہے کہ صحیح عربی میں پڑھا جائے. جب جسم سکون کی حالت میں ہو اس وقت سلام پڑھا جائے، جلدی جلدی سلام نہ پڑھا جائے. اور جب سلام پڑھ لیں تو سلام کے ذریعے سے یہ نماز مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے ترتیب اور موالات. ترتیب کا مطلب ہے کہ ایک کے بعد ایک پڑھنا. اگر ایک کے بعد ایک نہیں، سورہ الحمد سے پہلے سورہ انا انزلنا پڑھ دیں تو اس طرح نماز باطل ہو جائے گی. یعنی ایک کے بعد ایک نیت کا، تکبیرۃ الاحرام، پھر قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، ایک کے بعد ایک ہونا چاہیے. یہ ترتیب ہے. موالات کا مطلب ہے کہ زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اعمال نماز کے درمیان میں. سورہ الحمد پڑھا پھر کچھ دیر تک رک گئے پھر دوسرا سورہ پڑھا، اس طرح نماز باطل ہو جائے گی. یعنی زیادہ ڈسٹینس، زیادہ دیر نہیں کرنا ہے نماز کے اعمال میں. اب اس کے بعد آخری چیز ہے قنوت. قنوت وہ ہے کہ جو نماز میں واجب نہیں ہے. قنوت پڑھنا واجب نہیں ہے، قنوت پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے. تو قنوت آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں نماز صحیح ہو جائے گی. اس طرح ہمارے اہل سنت برادران کے یہاں قنوت نماز میں نہیں ہے. تو قنوت ہمارے یہاں بھی واجب نہیں ہے، لیکن آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، ثواب ملے گا. نہ پڑھیں تبھی نماز صحیح ہوگی. تو قنوت پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو چہرے کے سامنے رکھنا ہے اور انگلی کو آسمان کی طرف، اس طرح کی انگلیاں آسمان کی طرف ہو، انگلی آپس میں ملی ہوئی ہو اور انگوٹھا الگ ہو. یہ انگوٹھا اس طرح الگ ہونا چاہیے. انگوٹھے کو ملا کر کے نہیں رکھنا، انگوٹھے کو الگ، انگلیوں کو ملانا، دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے ملانا ہے. اور اس کے بعد جب قنوت پڑھ رہے ہو تو نظر ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر ہونا چاہیے، کہیں اور نہیں. جب قنوت پڑھ رہے ہو ہتھیلی کے اوپر نظر ہو. اور اس کے بعد قنوت میں جو بھی قرآنی دعا جو پڑھنا چاہیں، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنا چاہیں، اس کے علاوہ جو بھی دعا پڑھنا چاہیں، صرف سبحان اللہ بھی کہہ دیں، صرف صلوات بھی پڑھ لیں، تب بھی قنوت صحیح ہو جائے گا اور اس قنوت میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ہر ایک نماز میں یہ قنوت واجب ہے. نماز جمعہ میں 2 مرتبہ واجب ہے، نماز آیات میں 5 مرتبہ واجب ہے، نماز عید الفطر اور عید القربان میں 9 مرتبہ، پہلی میں 5 اور دوسری رکعت میں 4 مرتبہ. اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جو نمازی کے لیے مکروہ، مستحب ہم نے بیان کیا تھا. آخر میں مکروہات نماز کیا ہے؟ کالا کپڑا پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. گندا کپڑا جو 4-5 دن سے پہنے ہوئے بدبو آنے لگی کپڑے سے اور بالکل ڈرٹی ہو گیا، ایسا کپڑا پہن کے نماز نہ پڑھیں. ایسا کپڑا پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. اسی طرح شرابی کا کپڑا پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. جو آدمی نجاست کا خیال نہیں رکھتا، نجس پاک کا دھیان نہیں رکھتا، ایسے آدمی کا کپڑا پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. ایسا کپڑا، ایسا شرٹ، ایسا ٹی شرٹ یا ایسی جیکٹ یا ایسا جینز پینٹ کہ جس کے اوپر کسی بھی جانور یا انسان کے چہرے کی فوٹو بنی ہو. جیسے کہ جو لوگ لاکوسٹ کی ٹی شرٹ پہنتے ہیں تو لاکوسٹ کا لوگو ہے کروکوڈائل،
تو بنا رہتا ہے کروکوڈائل، تو اس طرح ہی مکروہ ہے۔ یا اس کے علاوہ جو بھی فوٹو بنا ہے کسی بھی جانور کی ہو یا پکشی کی ہو یا انسان کی ہو، ٹی شرٹ پر ہو یا پینٹ پر ہو یا جیکٹ کے اوپر ہو، نماز مکروہ ہو جائے گی اگر پڑھیں گے۔ اسی طرح سے جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو لباس کا بٹن کھلا ہوا نہ ہو، ایک بھی بٹن، کرتا ہو، شرٹ ہو یا جیکٹ ہو، بٹن سب بند ہونا چاہیے۔ نماز بٹن کھلا رہے گا تو نماز مکروہ ہے۔ اس طرح جب نماز پڑھ رہے ہیں تو چہرے کو ادھر ادھر دیکھنا، اگر زیادہ پھرائیں گے قبلے سے تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر تھوڑا پھرایا تو یہ مکروہ ہے نماز کی حالت میں۔ اسی طرح آنکھوں کا بند کرنا، جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آنکھ کو بند نہیں کر سکتے، آنکھوں کو چاروں طرف گھمانا، چاروں طرف اگر آنکھ کو گھمائیں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح ٹائٹ موزہ پہن کر نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ ٹائٹ جینز پہن کر کے آدمی صحیح سے رکوع میں نہ بیٹھ سکے، سجدے میں نہ جا سکے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں، اس طرح نیند آ رہی ہو تو نماز پڑھنا، پیشاب لگا ہے اور روک کر کے نماز پڑھنا، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو نماز کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں۔ نماز ہوگی لیکن ثواب نماز کا کم۔ مکروہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر نہ کریں تو بہتر ہے۔ جیسے رات کو کھڑے ہو کر پانی پینا، یہ مکروہ ہے۔ رات کو پانی پی رہے ہیں تو بیٹھ کر پانی پیئیں، دن میں پانی پی رہے ہیں تو کھڑے ہو کے پانی پیئیں، بیٹھ کر کے پانی نہ پیئیں۔ یہ ساری چیزیں کی تاکید کی گئی ہے، تو یہ نماز میں مکروہ ہے۔ ان مسائل کے متعلق کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو مجلس کے بعد میں وہ سوال کر سکتے ہیں۔ یہ نماز ہے، یہ تمام اعمال میں سب سے اہم ہے۔ اتنی اہم نماز ہے کہ کربلا کے میدان میں جب چاروں طرف سے تیروں اور تلواروں کا حملہ ہو رہا تھا، اس وقت بھی مولا سید الشہداء نماز کو نہیں بھولے، بلکہ تیروں اور تلواروں کے سائے میں نماز پڑھا۔ اور جب عالم سجدہ میں سر کو رکھا، سجدہ آخر کے لیے سر کو رکھا، ایک مرتبہ شمر ملعون کند خنجر لے کر آگے بڑھا اور آپ کے خوش گلے پر اس طرح سے خنجر کو چلایا، 12 ضربوں میں سر و تن میں جدائی کی کہ فضا میں آواز گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا صبح الحسین بکربلا۔ فرات کا پانی نیزوں اچھلا، آج سورج کو گرہن لگا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، سیاہ آندھیاں چلی، یہاں تک کہ جناب زینب نے جب اس منظر کو دیکھا اس خیمے میں گئی اور جا کر جس میں سید سجاد تھے شانہ ہلایا اور شانہ ہلا کر کہا بیٹا سید سجاد دیکھو کیا قیامت آ گئی۔ ایک مرتبہ چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، بس جیسے ہی جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، چوتھے امام نے وہ منظر دیکھا کہ خدا کسی بیٹے کو نہ دکھائے، دیکھا بابا کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، بسم بحضارہ و تسلیما لامرہ، وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب۔ یا حسین یا حسین